یہ دنیا ناتمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. وہ شاید غلبہ حال میں کہا ہوگا پہلا جملہ کہ یہ دنیا ناتمام ہے، شاید ناتمام تو نہیں ہے، لیکن یہ بالکل حق ہے کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. دمادم آ رہی ہیں صدائے کن فیکون. اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے نبی کو پہچاننا ہے، پھر زندگی کا کوئی مقصد ہے، ورنہ کوئی مقصد نہیں. یہ ساری حیوانی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ساری حیوانیت ہے، یہ ساری حیوانیت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا، مکان بنانے کے لیے زندہ رہنا، اور چند دنیا کی لکشریز کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں کامیاب زندگی آج کی اصطلاح میں. ارے اللہ کو پہچانو ہر لمحے. کیا ہے؟ ہر لمحے میں یہ موت بھی تاری آ رہی ہے اور نئی حیات مل رہی ہے ہر لمحے میں. کن فیکن کا جو اطلاق ہو رہا ہے، اب یہ ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جاہل سائنس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ چینج لیس ان چینجز ہے، کہ اس کی سیلیں جو اس کے سیلز جو اندر سے جن کا یہ بنا ہوا ہے وہ کانسٹنٹلی یعنی لگاتار طور پر اس سے گر رہی ہیں، دوسری بڑھ رہی ہیں، گر رہی ہیں. لیکن ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوا تب سے یہ جسم اس کا ایک ہی جسم ہے. حالانکہ اس کی جو 10 سال پہلے جن سیلوں کا یہ بنا تھا وہ ان میں سے آج اس کے بدن میں نہیں ہوں گی، نہیں آئی ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اب یہ اتنی سرعت سے ہو رہا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، اور ویڈیو میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ ویڈیو میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے اور برابر کر رہا ہے. حقیقت میں یہ ویڈیو کیا ہے؟ یہ جو سٹل فوٹوگرافی ہے، یعنی ایک شخص کا ایسے کیمرہ سے فوٹو اٹھائیں گے جس میں وہ ساکت ہوتا ہے، اور دوسرا ویڈیو ہے، وہ بھی فوٹو ہے، یہ بھی فوٹو ہے. ان دو میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ویڈیو بھی سٹل فوٹوگرافی اور تب سے سمجھتا ہے یہ بھی فوٹوز ہیں، لیکن یہ اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ انسان کی آنکھ وہ ان کے جو اس میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بریک نظر نہیں آتی ہے. اس لیے فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا. فقہاء نے ویڈیو کو اس بنا پر جائز قرار دیا، اس کو نہیں دیا سٹل فوٹوگراف. وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوگرافی اس میں نہیں آتی ہے. یہ ایک انسانی دماغ کا یعنی کارنامہ ہے کہ وہ ایک سٹل سمجھتے ہو، مطلب جو ہے جو جیسے ہم فوٹوگراف اٹھاتے ہیں نا اس کو سٹل فوٹوگراف کہتے ہیں، جو کسی کیمرہ سے اٹھاتے ہیں، اور دوسرا ویڈیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس سرعت سے کہ آنکھ جو ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنے کم لمحے میں آنکھ اس کا ادراک کر سکے کہ ان دو میں یہ دو الگ الگ ہیں، ان کو لگتا ہے یہ ایک ہی. اسی طرح سے یہ انسان کا جو وجود ہے اس پر ہر دم حکم کن فیکن سے اس کو نئی حیات مل رہی ہے. اللہ جل شانہ کے بارے میں آپ نے سنا، قرآن کریم میں آپ روز پڑھتے ہیں کل یوم ہوا فی شان. اللہ جل شانہ کی ہر آن کیا ہے؟ نئی شان ہے. ہر آن نئی شان ہے. تو اس طرح سے تو یہ بندہ جو ہے اس کو اب اس ایک میرا کہنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ یہ انسان کے جو لمحات ہیں یہ متعین ہیں. انسان کے زندگی کے لمحات کیا ہیں؟ متعین ہیں، فکسڈ ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس ایک لمحے میں یہ 100 کام کر سکتا ہے، 1000
قسم کے کام کر سکتا ہے. تو اس ایک لمحے کا سب سے قیمت کس کام سے اس کو حاصل ہو جائے گی, اس لمحے میں اس کو کیا کرنا چاہیے, جس کو اس میں سب سے زیادہ مارکس ملیں گے, سب سے زیادہ اجر ملے گا, سب سے زیادہ یہ ملے گا. اس ایک لمحے میں اس کو, اسی چیز کا نام حکمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ بات سمجھائے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی زندگی کے کس لمحے میں اللہ تعالیٰ اس سے کون سا کام چاہتے ہیں, اس کو کیا کرنا چاہیے اس وقت. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی, یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, کیا ہے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ زندگی کا سبق ہے, زندگی کی کامیابی کا سبق ہے. پہلے کیا میں نے عرض کیا, دنیا میں کون لوگ کامیاب ہو جائیں گے, جو ہمت سے کام لیں. کس سے کام لیں؟ ہمت سے. کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں المہدی, یعنی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب ہدایت یافتہ کون ہے؟ من عرف ربہ سبحانہ وتعالی, جس نے اپنے رب کو پہچانا, وآثر رضا, اور اپنی مرضی پر اس کی مرضی کو ترجیح دے دی, اپنی مرضی کا ایثار کر دیا, اپنی مرضی کو فنا کر دیا. المہدی من عرف ربہ سبحانہ وتعالی وآثر رضا. مہدی وہ ہے, ہدایت یافتہ وہ ہے, ہدایت یافتہ وہ ہے جو کیا کرے, جو اللہ کو پہچانے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے اس کو ختم کر دے. اور یہ نمونہ جو ہے وہ نمونہ کہاں سے لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مقام کو اس طریقے کے بغیر سارا باطل ہے, سارا جو ہے شیطانی دھندا ہے. اس طریقے کے بغیر جو بھی ہے اس کو وہ لوگ درویشی کا نام دے دے, طریقت کا نام دے دے, کسی چیز کا نام دے دے, جو خلاف پیغمبر ہے وہ سارا رد ہے. فہو رد فہو باطل. تو اس میں کوئی فلاح نہیں ہے, اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا طریقہ دکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور جب اس کے ساتھ جو تعلق ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے پہلے جب ذریت بنائی, کیا بنائی؟ انسان کی ارواح, عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست برب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا, بلا کا. تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رش علیہم, یعنی اللہ تعالیٰ نے چھڑکاؤ کیا نور کا ارواح پر. کیا کیا؟ چھڑکاؤ کیا نور کو ایسے. تو جتنا اس نور کا حصہ ملا, جس کو جتنا اس نور کا حصہ عالم ارواح میں ملا, تو اتنی ہدایت اس کو دنیا میں ہو جائے, اتنا وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا. یہ سارے لمحات زندگی جو ہیں, یہ سارے لمحات زندگی بہت قیمتی ہیں. بہت کم لوگ سمجھتے ہیں یہ باتوں. اکثر لوگ زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں, اور یہ زندگی دوبارہ نہیں آنے کی. دنیا دوبارہ یعنی نہیں آنے کی. تو پورے ہمت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ بزرگوں نے فرمایا المسکال بر مع التقوی اعظم من امثال الجبل دون التقوی
तकवा व इखलास। तकवा और इखलास के साथ एक जर्रा नेकी का, दूसरे एमाल से वो अगर पहाड़ों के बराबर भी हों, अगर उनमें तकवा नहीं है, इखलास नहीं है, उनके कोई हैसियत नहीं है इस एक जर्रे के बराबर जिसमें तकवा है और जिसमें इखलास है। हमेशा से अपने आप को जांचना है, अपने अंदर वो सिफतें पैदा करनी है। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा, अब मुझे, और उस पर मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, यानी मेरे अंदर तबीयत में गुस्सा आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ख़त्म ही करूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि और उसको जब नुकसान होता है मैं खुश होता हूँ। ये तो हसद की निशानी है। हसद की क्या निशानी है? हसद की निशानी है कि जिसके साथ हसद है उसके नुकसान से ये खुश होता है और दिल दिल में चाहता है इसको नुकसान हो जाए। तो समझ गया इसको, इसके अंदर हसद मौजूद है, इसके अंदर इस्लाह नहीं आई है। तो क्या फरमाया? वल महदी मन अरफल हक़ सुब्हानहू और वासना रज़ा। ये बातें नहीं है, ये बातें करने की हैं, ये बातें याद रखने की हैं, ये बातें अपने अंदर पैदा करने की हैं। एक तो ये वाज शाज नहीं है यहाँ होता है। यहाँ पर अगर कुरान को समझना है, सूरह फातिहा को समझना है, तो ये समझना जब तक ये दर्जे इल्म से दर्जे हाल में ना आ जाए तो इसके कोई माने नहीं। दर्जे इल्म से दर्जे हाल में, यानी एक चीज़ है कि हमने समझ लिया कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के सामने फना करना है, तो हम बार बार सुने, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं ऐसा, तब तक इस सुनने का क्या फ़ायदा? अपनी मर्जी को अल्लाह की, हाँ। और इसमें जो मदरसे में रहते हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो सबक, जो फ़ायदे की सबक है कि सबकी खिदमत करें, अपने नफ्स को मिटा दे, सबकी खिदमत करें, फिर देखें क्या फ़ायदा होता है। ये नहीं कहता ये मैं क्यों करूँगा, वो क्यों नहीं करेगा। जब ये कहा तो क्या हुआ? शिर्क हो गया। क्या हो गया? क्यों? ये मैं कहाँ से आया? मैं कहाँ से आया? जब मैं आया कहाँ से? जब पैदा हुआ मैं साथ था। जब पैदा हुआ माँ से मैं था साथ, तो ये मैं कहाँ से पैदा किया? तो जो साथ नहीं था लाया कहाँ से? बजुज़ खदमत खल्क तरीक़त नहीं है। बजुज़ खदमत खल्क तरीक़त, कोई दरवेशी, कोई बुजुर्गी, कोई ये खदमत खल्क के बगैर नहीं होती। अगर अब जो अपने अंदर जो रहते हैं इनकी खदमत नहीं करता, बाहर कल को क्या कौम और उम्मत की खदमत करेगा? जो चाहता है इखलास के साथ, देखा जाएगा उसका इखलास इसमें है या नहीं है। डॉक्टर अब्दुल हाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? हजरत हकीम उल उम्मत अलैहि रहमा के क्या थे? खलीफा थे। मौलाना तकी साहब के शेख, तकी उस्मानी साहब के शेख, कोई ऐसा कारनामा दिखाए तो मैं भी कहूँ। इंतकाल के बाद उनकी बीवी ने कहा उम्र भर में कभी मुझसे काम नहीं करा। कभी मुझसे काम नहीं कहा डॉक्टर साहब।